السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مثنوی کے بارے میں۔ مثنوی کا فن، مثنوی کا آغاز اور ارتقاء آج کا ہمارا موضوع ہے۔ UGC نیٹ کے نصاب میں کئی مثنویاں شامل ہیں، جن میں مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، مثنوی پھول بن، مثنوی گلزار نسیم، مثنوی سحر البیان۔ ان تمام مثنویوں پہ بھی ہم ایک ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج مثنوی کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں مثنوی کا فن، مثنوی کا آغاز اور ارتقاء۔ مثنوی اردو شاعری کی ایک مشہور صنف سخن ہے۔ اسے ایک کارآمد صنف سخن سمجھا گیا ہے اور اسے غیر معمولی مقبولیت بھی حاصل ہوئی ہے۔ یہ چند اشعار پر بھی مشتمل ہوتی ہے اور ہزاروں اشعار پر بھی، البتہ یہ ضروری ہے کہ تمام اشعار آپس میں مربوط ہوں۔ مثنوی ایک مشہور صنف سخن مانی جاتی ہے۔ اس کی مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کے موضوع ادا کیے جا سکتے ہیں، ہر طرح کے مضامین اس میں سموئے جا سکتے ہیں۔ مثنوی میں اشعار کی کوئی قید نہیں ہے، وہ چند اشعار پہ بھی مشتمل ہو سکتی ہیں اور ہزاروں اشعار پہ بھی۔ اور ضروری چیز یہ ہے کہ جو اشعار اس میں پیش کیے جا رہے ہیں اس میں آپسی ربط ہو۔ ربط اس لیے ضروری ہے کیونکہ مثنوی میں کوئی قصہ، کوئی کہانی بیان کی جاتی ہے، کوئی داستان بیان کی جاتی ہے، تو اگر اشعار میں ربط نہیں ہوگا تو وہ کہانی، وہ قصہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے مثنوی کے اشعار میں آپسی ربط ہونا بہت ضروری ہے۔ دکن میں شعراء نے اس صنف سخن پر خصوصی توجہ دی اور اس کے معیار کو بلند کیا۔ ان مثنویوں کے موضوعات میں بڑا تنوع ہے۔ ان میں اخلاقی، فلسفانہ، تصوف، مذہبی تعلیم، حسن و عشق کی داستانیں، میدان کارزار کے ہنگامے اور سماجی زندگی کے گوناگون پہلوؤں کی عکاسی کی گئی ہے۔ یعنی تمام اصناف سخن کی طرح مثنوی بھی دکن کی پیداوار ہے۔ یعنی سب سے پہلے مثنوی کے جو نمونے میں ملتے ہیں وہ دکن میں ملتے ہیں۔ دکن میں جو مثنویاں لکھی جاتی تھیں ان میں ہر طرح کے موضوع میں مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ وہ اخلاقی موضوع بھی ہیں، فلسفانہ بھی ہیں، حسن عشق کی داستانیں بھی ہیں، میدان جنگ کے ہنگاموں کا بھی ذکر ہے۔ ہر طرح کے موضوع ان مثنویوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثنوی کی تعریف، مثنوی کہتے کسے ہیں؟ لغوی تعریف اگر دیکھیں تو لفظ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ مثنیٰ سے بنا ہے جس کے معنی دو دو کے ہیں۔ اس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مثنوی کے تمام اشعار ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ یعنی مثنوی جب لکھی جاتی ہے تو اس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ یعنی ایک شعر ہے تو اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے۔ جو دوسرا شعر ہوگا اس کے مصرعے الگ قافیہ اور الگ ردیف کے ہو سکتے ہیں۔ پھر جو تیسرا شعر ہوگا اس کے مصرعے الگ قافیہ اور الگ ردیف کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو دو شعر لکھے جا رہے ہیں ان کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اور ایک ہی بحر، شروع سے آخر تک ایک ہی بحر ہونی چاہیے مثنوی میں۔ مثنوی کی اقسام، کتنی قسمیں ہوتی ہیں مثنوی کی؟ مثنوی کا میدان دوسری اصناف سخن کے مقابلے میں بڑا وسیع اور ہمہ گیر ہے۔ اس میں اخلاقی قصے، مضامین، موضوعات، تصوف کے مسائل، سماجی و تاریخی واقعات، میدان کارزار کے ہنگامے، تہذیبی اور سماجی زندگی کے نقشے، عشقیہ داستانیں پیش کی گئی ہیں۔ مثنوی کے موضوع کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں مضامین کی کوئی قید نہیں ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے مثنوی کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے: رزمیہ مثنوی، عشقیہ مثنوی، عشقیہ داستانیں، سچی کہانیاں، عشقیہ آپ بیتیاں، اخلاقی اور فلسفانہ مثنویاں، صوفیانہ تمثیلی مثنویاں۔ یعنی مثنوی میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں ہر طرح کے، ہر قسم کے موضوعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر سید عبداللہ نے 6 قسمیں بتائی ہیں جس میں مثنویاں جو دیکھی گئی ہیں آج تک۔ کون کون سی قسمیں ہیں وہ؟ رزمیہ مثنوی، رزمیہ کہتے ہیں جہاں پہ جنگ و جدل کا بیان ہو، جنگ کے واقعات بیان کیے جائیں، اس کو رزمیہ کہتے ہیں۔ تو رزمیہ مثنویاں لکھی گئی ہیں، عشقیہ داستانیں لکھی گئی ہیں۔
سچی کہانیاں لکھی گئی ہیں، عشق کی آپ بیتیاں۔ آپ بیتی کہتے ہیں جو اپنے اوپر بیتی ہو، یعنی جو اپنے اوپر گزری ہو۔ تو مثنوی میں بھی عشق کی آپ بیتیاں لکھی گئی ہیں، اخلاقی اور فلسفانہ مثنویاں لکھی گئی ہیں، صوفیانہ اور تمثیلی مثنویاں بھی لکھی گئی ہیں۔ یہ 6 اقسام کس نے بتائی ہیں؟ ڈاکٹر سید عبداللہ نے۔ مثنوی کے اجزائے ترکیبی، یعنی مثنوی کس انداز میں لکھی جاتی ہے؟ مثنوی کے اجزائے ترکیبی میں پلاٹ، کردار نگاری، منظر نگاری، واقعہ نگاری، زبان اور طرز ادا کو شامل کیا گیا ہے۔ پلاٹ کسے کہتے ہیں دیکھتے ہیں۔ پلاٹ ایک طرح سے مثنوی کا خاکہ ہوتا ہے، ایک اسکیچ ہوتا ہے۔ پلاٹ کہانی کو کہتے ہیں کہ کیسے اس مثنوی نگار کو اپنی کہانی کو پیش کرنا ہے، اس چیز کو پلاٹ کہتے ہیں۔ تو مثنوی میں پلاٹ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ مرثیے میں پلاٹ کی تعمیر، مثنوی میں پلاٹ مرثیہ لکھ دیا ہے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ مثنوی ہوگا۔ مثنوی میں پلاٹ کی تعمیر ایسی ہونی چاہیے کہ ایک واقعے سے دوسرا واقعہ از خود نکل آئے۔ جن زمن و واقعات کی مدد سے قصہ آگے بڑھتا ہے، ان میں بھی ایک منطقی ربط اور تسلسل و تناسب ہونا ضروری ہے۔ واقعات کو پیش کرتے ہوئے جذبات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی پلاٹ کیسا ہونا چاہیے؟ مربوط ہونا چاہیے، گٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ جیسے جب ہم کہانی پڑھ رہے ہیں یا جب ہم مثنوی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایسا نہ لگے کہ یہ واقعہ بھی ہوا ہے، اس کے بعد کچھ اور ہی کہانی چلنے لگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ربط ہونا چاہیے، ایسا پلاٹ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کہانی بوجھل نہ لگے، لوگوں کو کہانی سمجھ میں آئے۔ دوسرا اس کا جز ہے کردار نگاری۔ کرداروں کی مثنوی میں بہت اہمیت ہوتی ہے۔ قصہ کرداروں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ قصے کی دلچسپی میں اضافہ بھی کرداروں کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ مثنوی میں مختلف طبقے اور عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی غرض زندگی مختلف اور گفتگو کا ڈھنگ جدا ہوتا ہے۔ باکمال شاعر وہی ہے جو تمام کرداروں کو اسی طرح پیش کرے کہ وہ خوبیوں اور خامیوں سمیت سامنے آئیں اور زمانے اور ماحول کا اثر ان پر ہو۔ یعنی کردار بہت ضروری چیز ہے کسی بھی اصناف کے لیے، اصناف سخن کے لیے کردار بہت ضروری چیز ہے، چاہے وہ ناول ہو، چاہے وہ مثنوی ہو، چاہے وہ داستان ہو، چاہے وہ افسانہ ہو۔ ہر صنف میں کردار کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ کردار کے ہی ذریعے قصہ آگے بڑھتا ہے۔ کہانی، کوئی بھی کہانی ہے تو وہ کیسے آگے بڑھے گی جب تک اس میں کوئی کردار ہی نہ ہو۔ کردار بھی کیسے ہونے چاہیے؟ مختلف طبقے کے اور مختلف عمر کے لوگ ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہانی ہم لکھ رہے ہیں تو اس میں صرف بادشاہوں کا ہی ذکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں بادشاہ بھی ہوں گے، اس میں وزیر بھی ہوں گے، اس میں نچلے طبقے کے لوگ بھی ہوں گے۔ تو مختلف طبقوں کے لوگ ہونے چاہیے، مختلف عمر کے لوگ ہونے چاہیے، اور ان خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کردار ہے تو وہ صرف اچھا ہے، یا کوئی کردار ہے تو اس میں صرف برائیاں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان خامیوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہے، اس انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو مثنوی میں جو کردار پیش کیے جا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہونے چاہیے کہ جیسے وہ ہیں ویسے ہی ان کو پیش کیا جائے، یعنی ان کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ ان کو پیش کیا جائے اور ان پر زمانے اور ماحول کا اثر ہو۔ جذبات نگاری۔ ایک مثنوی میں مختلف کردار ہوتے ہیں اور ہر ایک کا الگ الگ رول ہوتا ہے۔ ہر کردار کو اس کی فطرت کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ مختلف مواقع اور حالات کے اعتبار سے ساز باز کی تصویر کشی کرنی پڑتی ہے، جذبات کی تصویر کشی کرنی پڑتی ہے۔ تھوڑا ٹائپنگ ایرر ہے۔ مثنوی میں جذبات نگاری، اب کردار ہیں تو ظاہر سی بات ہے، اب کردار ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی جذبہ بھی رکھتے ہوں گے اپنے اندر۔ تو جذبات نگاری بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی ایک مثنوی میں مختلف کردار ہوتے ہیں اور ایک الگ الگ رول ہوتا ہے ان کا، ان کی فطرت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو مثنوی نگار کی یہ خوبی ہے کہ وہ ان کرداروں کو، ان کے جذباتوں کو بہت اچھی طرح سے واضح کرے۔ منظر نگاری۔ منظر کشی مثنوی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اچھی منظر کشی سے یہ قصے کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ تصویر کشی کس قدر حقیقت سے قریب ہوگی، اسی قدر اثر انگیز ہوگی۔
منظر دربار کا ہو یا بازار کا، صبح کا ہو یا شام کا، بہار کا موسم ہو یا خزاں کا، ان کو فطری تصویر میں پیش کیا جائے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ منظر کشی بہت اہمیت رکھتی ہے مثنوی میں، ہر اصناف سخن میں، چاہے وہ مثنوی ہو، چاہے وہ ناول ہو، چاہے وہ ڈرامہ ہو، کسی بھی چیز میں منظر نگاری کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم کوئی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب وہ کہانی سنائی جاتی ہے تو اس کا منظر ہماری آنکھوں میں کھنچ جاتا ہے۔ اگر بازار کی بات ہو رہی ہے تو بازار کا نقشہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، اگر دربار کی بات ہو رہی ہے تو دربار کا نقشہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو وہ کیسے آتا ہے؟ وہ منظر نگاری سے آتا ہے۔ وہ شاعر جس طرح سے ماحول بناتا ہے کہ بازار ہے، لوگ سامان بیچ رہے ہیں یا لوگ ٹہل رہے ہیں یا لوگ کچھ خرید رہے ہیں، تو اس کا نقشہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو منظر نگاری بہت اہمیت رکھتی ہے اور منظر نگاری حقیقی ہونی چاہیے۔ جب حقیقی منظر نگاری ہوتی ہے تو کہانی بہت زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ زبان و بیان، مثنوی میں طرز اظہار بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ موضوع کے اعتبار سے زبان کا استعمال ہونا چاہیے۔ بزم کے بیانات میں جہاں شیریں لب و لہجہ ضروری ہے، وہیں رزم کے بیان میں پرشکوہ الفاظ اور بلند آہنگی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ پرتکلف طرز کے مقابلے میں سادہ انداز بیان زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی زبان و بیان کسے کہتے ہیں کہ کس جگہ پہ ہم کس طرح کے زبان و بیان استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی دربار کا سین دکھا رہے ہیں، دربار کا منظر دکھا رہے ہیں تو اس کا لب و لہجہ الگ ہوگا۔ اگر ہم کسی بازار کا سین دکھا رہے ہیں، وہاں کا لب و لہجہ الگ ہوگا۔ اگر جنگ کا بیان ہو رہا ہے تو جنگ میں الگ طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، پرشکوہ الفاظ، بلند آہنگی والے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو زبان و بیان پہ بھی کافی زیادہ دھیان دیا جاتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں لکھا ہے مثنوی کے حوالے سے کہ اردو شاعری کے تمام اصناف میں سب سے زیادہ کارآمد صنف مثنوی ہے، کیونکہ غزل یا قصیدے میں اس وجہ سے کہ اول سے آخر تک ایک قافیے کی پابندی ہوتی ہے، ہر قسم کے مسلسل مضامین کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ مثنوی میں ظاہری اور معنوی اعتبار سے بلند پایہ شاعری کے تمام لوازمات موجود ہیں۔ یعنی مولانا حالی نے مثنوی کی اہمیت کا اعتراف کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مثنوی میں ہر قسم کے موضوع کو بیان کیا جا سکتا ہے، جو کہ غزل میں جس کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی قصیدے میں اس کی گنجائش ہے۔ لیکن مثنوی ایک ایسی صنف ہے جس میں ہر قسم کے موضوع کو شروع سے آخر تک بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور کیوں بیان کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں قافیے کی بھی پابندی نہیں ہے۔ ہر شعر ضروری نہیں ہے کہ پوری مثنوی کا قافیہ ایک ہی جیسا ہو، وہ قافیہ بدل سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی مثنوی میں ہر قسم کے موضوع کو سمویا جا سکتا ہے۔ اور مولانا حالی نے ہی مثنوی کو ایک کارآمد صنف سخن کہا ہے۔ اب نظر ڈال لیتے ہیں شمالی ہند اور جنوب میں مثنوی کے ارتقاء پر۔ دکن اور شمالی ہندوستان دونوں ہی جگہ ابتدا سے مثنوی نگاری کا رجحان ملتا ہے۔ دکن میں لکھی جانے والی مثنویوں میں میراجی شمس العشاق کی شہادت الحقیقت اور خوش نامہ، نظام بیدری کی قدم رہو پدم رہو، سید شاہ اشرف بیابانی کی نوسرہار، برہان الدین جانم کی ارشاد نامہ، وصیۃ الہادی، حجۃ البقاء، نسیم الکلام اور منفت الکلام، عبدل کی ابراہیم نامہ، ملا وجیح کی کتب مشتری، غواصی کی سیف الملوک اور بدیع الجمال اور مثنوی طوطی نامہ، اور مقیمی کی بستان خیال کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ یہ دکن کی ابتدائی دور کی مثنویاں ہیں۔ یہ مثنویاں 9 صدی ہجری سے 11ویں صدی ہجری کے درمیان لکھی گئی تھیں۔ اردو زبان ابتدائی مراحل طے کرتے ہوئے ادبی پیکر میں ڈھل رہی تھی۔ اس عہد کی بیشتر مثنویوں میں لب و لہجے کا کھردرا پن اور زبان کی قدامت کے اثرات نمایاں ہیں۔ یہ مثنویاں جو ہیں بہت پرانے دور کی مثنویاں ہیں، تو اس لیے زبان میں تھوڑی کھردراہٹ ہے اور قدامت یعنی بہت پرانی زبان اس میں استعمال کی گئی ہے۔ یہ مثنویاں ان کے اس لیے بھی اہم تھیں
کہ ان مثنویوں نے ان کے بعد آنے والے مرثیہ نگاروں کے لیے راہ ہموار کی۔ شمالی ہند میں 12ویں صدی کے ابتدا میں اچھی مثنویوں کے نمونے ملنا شروع ہو گئے تھے، جس میں جعفر زٹلی کی ظفر نامہ اور اورنگزیب اور طوطی نامہ اور فائز دہلوی اور شاہ مبارک آبرو اور شاہ حاتم کی مثنویاں بھی ابتدائی دور سے تعلق رکھنے کے باوجود فنی اعتبار سے کافی اہم ہیں۔ میر اور سودا نے کئی مثنویاں لکھی ہیں۔ یہ مثنویاں اس لحاظ سے کافی اہم ہیں کہ ان کی زبان و بیان اور لب و لہجے میں ابتدائی مثنویوں جیسی کھڑکھڑاہٹ اور کھردرا پن نہیں ہے۔ ان دونوں نے اپنی مثنویوں میں ہجو اور مدح سے کام لیا ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا کی مثنویوں کی۔ ان کی مثنویاں اس لیے اہم ہیں کیونکہ اس میں پرانے زمانے میں جو مثنویاں لکھی گئی تھیں اس کے مقابلے میں زبان ذرا صاف استعمال کی گئی ہے، اس میں کھردراہٹ کم ہے۔ ان دونوں کی مثنویوں میں ہجو اور مدح سے کام لیا گیا ہے۔ اس زمانے میں لکھی جانے والی مثنویوں میں میر اصغر دہلوی کی خواب و خیال کافی اہم ہے۔ اس کو شمال ہند کی پہلی کامیاب مثنوی قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ شوق لکھنوی کی بہار عشق میں اس کے اثرات واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ کس کے اثرات؟ خواب و خیال کے اثرات شوق دہلوی کی مثنوی بہار عشق میں بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ مصحفی انشا رنگین اور واجد علی اختر کی مثنویاں بھی اپنے بعض خوبیوں کی وجہ سے متاثر کرتی ہیں، لیکن اس زمانے سے تعلق رکھنے والی مثنویوں میں جو شہرت اور عظمت میر حسن کی سیر البیان کو حاصل ہوئی وہ اور کسی مثنوی کو نہ حاصل ہو سکی۔ اس مثنوی میں کوئی خاص قصہ نظم نہیں کیا گیا، بلکہ ہندوستان کی مختلف داستانوں سے کچھ قصے نکال کر اسے ترتیب دیا گیا ہے، لیکن یہ مثنوی اپنی کردار نگاری اور منظر نگاری کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے۔ دراصل میر حسن نے ابھی فرسودہ مضامین کو اتنی خوش اسلوبی اور ترتیب سے پیش کیا ہے کہ اس میں اپنے عہد کی دھڑکنوں کو اس طرح سمو دیا ہے کہ ایک نئی چیز ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی نے میر حسن کے اس کارنامے پر اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس تصنیف میں میر حسن نے اپنا خون و جگر صرف کر دیا ہے، اپنی زندگی کے جذبات کا نچوڑ پیش کر دیا ہے۔ اپنی ذہانت اور فطانت، فراست و بصیرت، فنی آگہی اور لسانی شعور کا ثبوت اس مثنوی کے ہر مصرعے سے فراہم کیا ہے۔ یہ کہانی نہیں، تہذیبی دستاویز ہے۔ یہ شعر محض نہیں، صحیفہ حیات ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی کا۔ کس کے حوالے سے؟ مثنوی سیر البیان کے حوالے سے۔ سیر البیان کے بعد جس مثنوی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوئی وہ دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہے۔ یہ مثنوی نہال چند لاہوری کے نثری قصے مذہبی عشق کا منظوم ترجمہ ہے، لیکن نسیم نے اس بے جان قصے کو اپنے فکر و فن کی بے پناہ صلاحیتوں کی مدد سے اس طرح زندہ جاویدہ بنا دیا ہے کہ مذہبی عشق کی طرز کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ یعنی کس سے ماخوذ ہے؟ گلزار نسیم نہال چند لاہوری کی منظوم قصے مذہبی عشق سے، لیکن دیا شنکر نسیم نے اسے اس طرح پیش کیا ہے کہ مذہبی عشق کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ گلزار نسیم میں لکھنؤ کی شاعری کی تمام خوبیاں موجود ہیں، منظر نگاری کے بھی عمدہ نمونے ملتے ہیں، لیکن سیر البیان کے مقابلے میں کم تر درجے کے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ سیر البیان کی خوبیوں کی چمک دھمک کے سامنے گلزار نسیم کی خوبیاں دھندلا گئی ہیں، لیکن اس کی فنی عظمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سیر البیان اور گلزار نسیم کے علاوہ بھی بہت سی مثنویاں اس زمانے میں لکھی گئیں۔ اس کے بعد کے آنے والے زمانے میں لکھی جانے والی مثنویوں میں ناسخ، حاتم، قلق، مومن اور محسن کاکوروی کی مثنویاں البتہ اپنے دور کے اثر اور جذبات نگاری کی وجہ سے ایک دیرپا اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ ان مثنویوں میں ذکر عشق، فریب عشق، بہار عشق اپنی غیر معمولی حیثیت کی وجہ سے بہترین مثنویاں قرار دی جا سکتی ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں کی طرح شعر و ادب پر بھی
1857 کے انقلاب کے دور رس اثرات پڑے، فکری سانچے بدلے، مغرب کے اثرات سے نثری شاعری کا رواج ہوا، سادگی اور اصلیت کی طرف توجہ دی جانے لگی۔ مولانا محمد حسین آزاد، اسماعیل میرٹھی، مولانا حالی ان رجحانات کے نقیب اور علمبردار ہیں۔ مولانا حالی کی برکھا رود، نشاط امید، حب وطن، چھپ کی داد، مناجات بیوہ، مناظر رحم و انصاف اور محمد حسین آزاد کی مہاجن، طالب علم، چور شاعر وغیرہ مثنویوں سے مثنوی نگاری کے نئی راہیں ہموار ہوئیں۔ اس زمن میں علامہ اقبال کی گورستان شاہی اور حافظ جالندھری کی شاہ نامہ اسلام اور سردار جعفری کی جمہور کا ذکر بھی ضروری ہے۔ مثنوی کا سفر اپنے تمام تر امکانات کے ساتھ ابھی بھی جاری ہے۔ اپنی وسعت، ظرف اور ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد ہونے کی وجہ سے مثنوی آج بھی سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تو یہ تھا مثنوی کا آغاز اور ارتقاء۔ مثنوی کہاں پہ سب سے پہلے مثنوی لکھی گئی، اس کا ارتقاء کیسے ہوا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قدم رؤ پدم رؤ کے بارے میں۔ وہ بھی بہت امپورٹنٹ مثنوی ہے، UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قدم رؤ پدم رؤ پہ ویڈیو لانے کی کوشش کریں گے۔ تو بنے رہے ہمارے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں ضرور سے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔